ایک اور اہم صفت جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے وہ تواضع ہے۔ لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے اور لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے، لوگوں کا چلنے پھرنے کا، دیکھنے کا، ہر چیز کا انداز بدل جاتا ہے۔ مولا کے پاس بھی بے پناہ پیسہ آتا تھا اور اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرتے تھے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی امام کے عمل میں کسی نے ذرا برابر تکبر کا شائبہ بھی نہیں دیکھا، احتمال بھی نہیں ہوا۔ مولا اپنے نانا کی طرح زمین پہ بیٹھ جاتے تھے غریب فقراء کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھاتے تھے۔ مثلا کہتے ہیں ایک دفعہ مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ فقراء مساکین جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے روٹیوں کے ٹکڑے ہیں جنہیں وہ بیٹھے کھا رہے ہیں، اور جب انہوں نے امام کو دیکھا تو پھر انہوں نے امام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھیں اور کھائیں۔ تو مولا جو ہے وہ اپنی سواری سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مولا نے کھایا۔ اس کے بعد مولا نے یہ آیہ کریمہ کا جو حصہ ہے وہ تلاوت فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غرور کرنے والے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کو خدا پسند نہیں کرتا۔ پھر امام نے جب ان کے ساتھ کھانا کھایا تو پھر سب کو اپنے گھر دعوت دی، دوسرے ٹائم کا کھانا اپنے گھر کھلایا اور سب کو جو ہے وہ لباس بھی دیا۔ اب یہاں بھی ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں اصل میں درس زندگی دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی مجالس میں ان کی شہادت اور ولادت کے ایام میں بہت سارے فضائل سناتے ہیں اور یہ فضائل کا سمندر تو ختم ہونے والا نہیں، لیکن درس زندگی بھی ان کے جو ہے وہ بیان ہوں، وہ چیزیں جس کی وجہ سے وہ اسوہ ہیں اور ہادی ہیں وہ بھی بیان ہوں، تاکہ ہمیں سبق ملے، ہمیں پتہ چلے ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اہم نقطہ جو مولا کے حوالے سے تھا وہ مہمان نواز تھے بہت زیادہ، اور حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی گھروں میں آتے تھے جنہیں مولا کبھی بھی نہیں پہچانتے تھے، ناشنا، ان کے لیے بھی میرے مولا جو ہیں وہ مہمان نوازی کرتے تھے، ان پہ خرچ کرتے تھے، ان کی پذیرائی کرتے تھے، اور بالخصوص خود مولا جو ہیں وہ فقراء اور مساکین کو ڈھونڈ کر ان کو اپنے گھروں میں لاتے تھے اور ان کی پذیرائی کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے، امام خود جاتے تھے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے اور ان کی مشکلات کو دور کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا کو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ نامناسب الفاظ، جس طرح کے اس زمانے کے سیاسی حالات تھے، دشمن حکومت چاہتی تھی کہ مولا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، اور ان کے کارندے آ کے امام کو بہت کچھ کہتے تھے، لیکن امام ہمیشہ بہت ہی پیار محبت سے اس سے بات کرتے، اور حتیٰ اس کی کوئی مشکل ہوتی وہ بھی دور کرتے، اور وہ شرمندہ ہوتا اپنے اس نازیبا عمل پر، حتیٰ مولا کا گرویدہ اور عاشق ہو جاتا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو بدلنے والی ہیں، اور اللہ ہم سب کو ان ایام میں ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا حقیقی معنوں میں مطالعہ کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمیں درس زندگی حاصل ہو اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔